نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہو، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بوڑھی عورتیں کہ فرمایا کہ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور ان سے اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہی ہو، اور عمر ان کی زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان سے خواہش نہ کرتا ہو نکاح کی کہ ان سے نکاح کرے، تو فرمایا ایسی عورت، بوڑھی عورت، فرمایا اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اضافی چادر جو ہوتی ہے وہ اتار کر وہ رکھ دیں جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہ مثلا بال، سینہ، پنڈلی وغیرہ کو ظاہر نہ کر رہی ہوں۔ اور ان بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی قرآن نے کہا کہ بچنا، اور اضافی چادر وغیرہ اگر وہ پہنے رہیں تو فرمایا یہ ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ ہٹا دیتی ہیں اضافی چادر کو اور وہ نہیں اوڑھتی تو فرمایا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی یہ صرف بوڑھی عورتوں کے لیے، لیکن جو عورت ہو ہی جوان، جس سے نکاح ہو سکتا ہو اور جس سے اولاد ہونے کی امید ہو، تو اس کو کتنا پردہ رہنا چاہیے، یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے۔ کہ فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ یہ حکم ایسی بوڑھی عورتوں کے لیے ہے کہ جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے۔ اگر بڑھاپے کے باوجود بھی عورت اگر حسن و جمال والی ہے اور اس کا حسن و جمال بڑھاپے میں بھی قائم ہے اور اسے دیکھنے سے کسی کو شہوت آئے، تو فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت اس آیت میں داخل نہیں۔ یہ بھی مفسرین نے بتا دیا کہ اس عورت کو پھر اسی طرح رہنا پڑے گا کہ جیسے ایک کنواری اور جس طرح کی ایک حسین و جمیل عورت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ بڑھاپے میں بھلے پہنچ گئی لیکن اس کا حسن و جمال قائم ہے تو وہ اس آیت میں نہیں آئے گی۔ آگے ارشاد فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے کہ جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت کریمہ کے بہت سارے قول مفسرین نے لکھے، میں آپ کے سامنے 2-3 عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے خوبصورت قول جو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت قول لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو
ان لوگوں کو یعنی نابینا، لنگڑا اور بیمار، تو یہ تین لوگوں کو خاص طور پر ذکر کیا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص طور پر کہا کہ ان سے ایسے افعال کا ادا کرنا ضروری نہیں کہ جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہو۔ اب بیمار ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، وہ جہاد کے لیے جائے گا تو تکلیف میں آ جائے گا۔ اسی طرح لنگڑا، بیمار اور نابینا، اگر وہ بیمار شخص جمعے کی نماز کے لیے جائے گا تو بھی تکلیف میں آ جائے گا۔ اسی طرح جہاد، جمعہ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جمعے سے، جہاد سے مستثنیٰ کر دیا۔ اور آیت کا جو دوسرا حصہ مفسرین کہتے ہیں وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ سے شروع ہوتا ہے، اور جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ رشتہ دار یا احباب کہ جن سے آپ کو بے تکلفی ہو، اگر ان کے ہاں کھایا جائے، جتنی اللہ نے فہرست بتا دی، وہ فہرست میں نے آپ کے سامنے ساری رکھ دی ترجمے میں، فرمایا کہ اگر ان کے ہاں کھایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا نا کہ تم اپنے باپ کے گھروں سے، ماؤں کے گھروں سے، خالہ کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، چچاؤں کے گھروں سے، پھپھیوں کے گھروں سے، ماموں کے گھروں سے، تو فرمایا کہ اگر ان کے ہاں تم جاتے ہو اور ان کے ہاں کھایا جائے تو انہیں خوشی ہوتی ہے کہ تم آتے ہو اور کھاتے ہو، اور تمہیں ان کی عزت بڑھتی ہے اور تمہاری بھی عزت وہ کرتے ہیں اور ان کو خوشی ہوتی ہے، تو فرمایا ایسے قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوست بھی ایسا کہ دوست کے یہاں بھی جایا جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اگر وہ آیا اور آپ کے آنے سے اس کو بڑی خوشی ہوئی اور اس نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے ویلکم کرا اور اسے خوشی ہوئی، تو فرمایا کہ بے تکلف دوستوں کے ہاں سے بھی اگر تم کوئی چیز کھا لیتے ہو تو یہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن ساتھ شرط لگا دی کہ اگر وہ رشتہ دار یا دوست اس چیز کو نہ پسند کریں، یہ جتنی فہرست ہے، فرمایا ان کے ہاں تم کھانا کھانے جاؤ اور یہ پسند نہ کریں، تو فرمایا کہ پھر بلا اجازت ان کے ہاں جا کر کھانا یہ کچھ درست نہیں، اور اس کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ اور جو ایک قول میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جب جاتے تھے تو یہ اپنے مکانوں کی چابیاں کس کو دیتے تھے؟ تو یہ نابیناؤں کو، بیماروں کو، اپاہجوں کو، کیونکہ حضور ان کو نہیں لے جایا کرتے تھے، کیونکہ میدان جہاد میں کیونکہ یہ خود معذور ہیں، ان کا عذر ہے، تو میرے آقا ان کو نہیں لے جایا کرتے تھے۔ تو جو تندرست صحابہ ہوتے تھے وہ اپنے مکانوں کی چابیاں ان کو دے دیتے تھے اور انہیں اجازت دیتے تھے کہ ہمارے مکان میں سے جو چیز تمہیں کھانی ہو کھا لینا، لیکن فرمایا کہ وہ لوگ اس خیال سے اسے گوارا نہ کرتے کہ شاید انہوں نے اپنی زبان سے تو کہہ دیا لیکن ان کے دل اس بات کو پسند نہ کرتے ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور ان کو اجازت دی گئی۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ یاد رکھیے گا کہ سب لوگوں کے گھر کھانا جائز ہے، خواہ وہ موجود ہو یا نہ ہو، یہ مفسرین نے لکھا، لیکن یہ اجازت اس صورت میں ہے کہ جب وہ اس پر رضامند ہو۔ اگر وہ رضامند نہ ہو تو واضح طور پر بھی اجازت دے دیں، تب بھی اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا مکروہ ہے، یہ بات علماء نے لکھی۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کے بارے میں اس آیت کا شان نزول یہ مفسرین نے لکھا کہ قبیلہ بنی لیث بن عمرو کے لوگ تنہا یعنی بغیر مہمان کے یہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کی عادت ایسی تھی کہ یہ جب تک ان کا مہمان کوئی نہیں مل جاتا تھا یہ کھانا صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہتے تھے، جب تک مہمان نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس قبیلے کی یعنی قبیلہ بنی لیث بن عمرو کے لوگ یعنی مہمان نواز اتنے تھے کہ اپنا کھانا تنہا مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ،
تم پر کوئی پابندی نہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ مہمان کی عزت کتنی کرتے تھے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرآن بتا رہا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر میں ایک شخص کے ہاں گیا اور اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اب اگر وہی شخص میرے گھر آئے تو میں اس کی مہمان نوازی کروں یا اس کو ایسا ہی بدلہ دوں؟ یعنی میں اس کے گھر گیا تھا تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا کہ میرا اکرام نہیں کیا، مہمان نوازی نہیں کی، اب اگر یہ میرے گھر آئے تو میں کیا اس کے ساتھ ایسا ہی کروں؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اس کی مہمان نوازی کرو، یعنی تم اس کی مہمانی کرو، اس نے کی یا نہ کی لیکن تم نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ مہمان نوازی کرنا اور مل کر کھانا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں آپ کو رکھ دوں کہ بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ کھانا ہم جب کھائیں تو لوگ کم سے کم ہو، یہی ہمارا مزاج ہے کہ جیسے تھال آ جائے تو اگر 5 لوگ یا 6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری سوچ ہی آ جاتی ہے کہ اب یہ تو اتنے زیادہ ہو گئے تو ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب دیکھیے یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، آئندہ جتنے بھی لوگ زیادہ بیٹھ جائیں گے، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اگر چاہے وہ ایک تھال ہو لیکن آپ کی نیت ہوگی کہ اس سے میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن اگر اللہ نے برکت نہ ڈالی تو آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اب حدیث پاک یہ شعب الایمان میں ہے، سنیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے کہ جسے کھانے والے زیادہ ہوں، جسے کھانے والے زیادہ ہو، یعنی جب زیادہ لوگ کھائیں گے یہ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ تو یہ سوچ جب ہماری ہوگی اور ہم کسی کو اپنے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو اس میں برکت ہی ہوگی، کبھی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اختتام کیا وہ بڑا خوبصورت کیا، اور وہ یہ کہا کہ تم جب کسی کے گھروں میں جاؤ، پہلے تو یہ سارا بتا دیا، اب بتایا کہ جب گھروں میں جاؤ تو ادب بھی دوبارہ سن لو، پیچھے بھی بتایا تھا اور اب دوبارہ بتایا کہ سلام کر کے داخل ہونا ہے، یعنی بغیر سلام کے گھر میں نہیں داخل ہونا۔ اور یہ بھی کتنی بڑی خوبصورت بات اللہ نے کہا کہ یہ جو السلام علیکم ہے نا، یہ یاد رکھنا کہ یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے اور یہ اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ گھروں میں جب بھی جائے تو انسان کو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ بندہ گھر میں داخل ہو تو اس سے سلامتی داخل ہوتی ہے۔ اگر جب بندہ گھر میں جائے اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر علماء نے یہ بات لکھی کہ جب تنہا ہو اور مکان میں کوئی داخل نہ ہو تو جب گھر میں داخل ہو تو وہ اس طرح کہے: السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اگر گھر میں کوئی نہیں تو یہ اس طرح کہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہاں مکان سے مراد مسجد ہے کہ جب مسجد میں آئے تو اس طرح سلام کرے، یعنی گھر میں بھی کر لے اور مسجد میں بھی آئے تو حضور کی بارگاہ میں سلام کرے۔ اور یہ بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شفا شریف میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ خالی مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایک وجہ لکھی، وہ یہ لکھی کہ اہل اسلام کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے، یعنی جو مومن ہے اس کے گھر میں حضور کی روح اقدس جو ہے وہ جلوہ فرما ہوتی ہے۔ اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر میں جائے تو وہ گھر میں جب داخل ہو تو وہ اسی طرح کہے جیسے آپ کو میں نے ابھی بتا دیا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم کے گھر گیا، سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں داخل ہو گیا تو پھر وہاں کون سا سلام کرے؟ تو اس کا بھی سلام سکھایا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی جائے تو اس طرح کے الفاظ کہے: السلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں کہیں گے بلکہ اسے ہدایت کی دعا دیں گے کہ وہ السلام علی من اتبع الہدی، کہ اللہ تجھے ہدایت
کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو السلام علی من اتبع الہدی، یہ بات ہمیں سکھائی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورہ نور کا اختتام بھی ہوگا اور سورہ فرقان کا آغاز بھی ہوگا۔ سورہ نور والی صورت کل مبارک، اس صورت کا اختتام ہوتے ہی سورہ فرقان کا بھی کل انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کا نور ہماری زندگیوں میں اللہ عطا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب کریم ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم نماز اشادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں نمازوں میں خشوع خضوع عطا کر دے، اخلاص ہر کام میں دے دے، اے اللہ لاہیت عطا کر دے، غرور و تکبر، بد اخلاقیاں، بری سوچ، بد نگاہی، برے اعمال ہم سے دور کر دے، ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی مغفرت فرما۔ دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، اپنی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے۔ اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل و کرم مانگتے ہیں، اللہ ہماری جھولیوں میں اپنا فضل و کرم عطا کر دے۔ اے رب کریم حضور کی امت جہاں کہیں آباد ہے، حضور کی امت کی خیر فرما، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما۔ جتنے دشمن اندرونی بیرونی اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اللہ جتنی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دے اور ایسے ناپاک لوگوں سے ہمارے ملک کو پاک کر دے، ایسے ناپاک لوگوں سے ہمارے ملک کو پاک کر دے۔ ہمارے ملک کی عوام، مولا کریم جتنے حضور کے غلام یہاں آباد ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔